الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی قدم قدم پر رہبری کے لیے آخری وحی اس قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے. انفرادی معاملہ ہو، اجتماعی معاملہ ہو، اپنوں کا ہو، غیروں کا ہو، حق ہو، باطل ہو، سب کھول کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. ہر چیز کی وضاحت ہو گئی ہے. اور جتنا قرآن سے تعلق ہوگا اتنی فہم صحیح ہوگی، تجزیے درست ہوں گے، تبصرے درست ہوں گے، صحیح غلط کی معرفت ہوگی، حق باطل کی صحیح پہچان ہوگی. اور جتنا قرآن سے بعد ہوگا، دوری ہوگی، تو پھر انسانیت بھٹکے گی. ان حالات کے اندر جو چل رہے ہیں فلسطین میں، اور 2 جمعوں سے میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں کچھ عرض بھی کیا تھا، ان حالات میں یہودیت اور یہود کو پہچاننا، اللہ نے ان کا کیا تعارف کرایا، یہ بہت ضروری ہے. اور میرے بھائیوں، ایک نظام غیبی ہے اور وہی اصل ہے، ایک نظام ظاہری ہے. جتنا انسان قرآن پڑھے گا اتنا غیبی نظام پر اعتماد بڑھے گا، ورنہ مسلمان ہوگا اور اس کی باتیں بھی ایک کافر منافق کی باتوں میں فرق نہیں ہوگا. اللہ کی قدرت پر، اس کی غیبی نظام پر. یہی وجہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ قرآن سے ہدایت بھی اسی کو ملے گی جس کا نظام غیبی پر اعتماد مضبوط ہو. اور اللہ دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ غیبی نظام ہے، وہ میرے بس میں ہے، میری قدرت. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ سوچنے کی بات ہے کہ انسان، کوئی دعا ہمارے لیے فرض واجب نہیں سوائے ہدایت کی دعا کی. اس سورہ فاتحہ کے نماز کی ہر رکعت میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے. یہ دعا، اس میں کیا مانگا ہے؟ اس میں ایک بات یہ مانگی کہ اللہ وہ قومیں جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ان قوموں میں سے ہمیں نہ غیر المغضوب علیہم. سب نے تشریح کی ہے مفسرین. مغضوب علیہم کون ہے؟ یہود ہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ یہ قوم خدا ہے مغضوب کیوں بنی، ملعون کیوں بنی، ان کو بندر اور خنزیر کیوں بنایا گیا، ان کے دل کیوں سخت ہو گئے، اور طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر کیوں آئے، ان کے کیا جرائم تھے، اس پہ اللہ کی طرف سے ان کو کیا سزائیں ملی، اور کیا نظام ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کا چلا. آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں
قرآن شروع ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کہ اللہ مجھے رہبری کرے. رہبری میں احکام نہیں سکھائے گئے، پہلے اعمال نہیں سکھائے گئے. پہلے 2.5 پارے تک صرف یہود 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 یہود، 2.5 پارے ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں. کیوں بتایا جا رہا ہے؟ جیسے آپ دیکھیے کسی مکان کی آپ کو بنانا ہو، سنوارنا ہو، تو پہلے آپ صاف ستھرا کرتے ہیں، پھر رنگ کرتے ہیں. پہلے زنگ چھڑایا جاتا ہے اور اس کے بعد رنگ کیا جاتا ہے. تو پہلی چیز جو سب سے ضروری تھی اس کو سب سے پہلے بیان کیا گیا اور تفصیل سے بیان کیا گیا. مختصر نہیں بیان کیا گیا، اجمال میں نہیں بیان کیا، کھول کے بیان کیا. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں نے ایک کتاب میں جمع کیا یہود اور یہودیت کہ ہر دور میں ان کے کیا جرائم رہے. تو میں کوشش کرتا ہوں اس کو بیان کرنے کے لیے. تو یہودیوں کو سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ان کا ایک دور ہے، اس کو آپ نام لے لیجئے دور اکابر. ابراہیم علیہ السلام، ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ ہے اور ایک حضرت ہاجرہ ہے. حضرت سارہ ان کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں. یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل. اسرا کے معنی ہوتے ہیں عبد، بندہ، اور عید کا معنی ہوتا ہے اللہ. تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ. پھر حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، اس کا ذکر تورات میں موجود ہے. اس میں ایک بیٹا یہودا بھی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی ہے اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور اس کو یہودی بھی کہتے ہیں. میں نے عرض کر دیا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا. اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس سے ان کی یہ جو نسل چلی تو اس کو انہوں نے یہودی بھی کہا. قرآن کریم میں یہ دونوں خطاب ہیں. ماں کان ابراہیم یہودیاً، قرآن میں ان کو بنی اسرائیل بھی کہا گیا ہے اور قرآن ہی میں ان کو یہودی بھی کہا گیا ہے. اچھا، جب ہمارے سامنے یہ چیز سامنے آتی ہے تو ایک بات تو یہودیوں کی ایک بڑی غلطی یہاں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. تو بھائی ابراہیم علیہ السلام یہودی کیسے ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے اس نظریے کی تردید کر دی کہ یہودیت تو بعد کی پیداوار ہے. ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ہے، اس کے بعد ان کی اولادوں میں اسحاق ہیں، ان کی اولادوں میں یعقوب ہے، یعقوب کی اولادوں میں یہودا ہے، پھر یہودیت ہے. تو ابراہیم ان سے پہلے کے یہودی کیسے ہو گئے؟ تو ایک غلطی تو یہ ہو گئی. قرآن نے کہہ دیا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے. اچھا، ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ اس دور اکابر میں یہ یہودی کہاں تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام عراق میں رہتے تھے. وہاں سے ہجرت کر کے آپ فلسطین کی طرف تشریف لے گئے اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو بھیجا. حضرت یعقوب وہیں پیدا ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق میں تھے، وہاں سے پھر آپ فلسطین اور شام چلے گئے اور اپنی ایک نسل کو آپ نے حجاز کے اندر بسایا. وہاں سے نسل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، پھر آگے قریش اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ چلا. اچھا، اسی دور میں ابراہیم علیہ السلام پہلے خود عراق میں تھے اور اللہ کا دین پہنچانے کے لیے وہ مصر، فلسطین وغیرہ جاتے تھے. اپنے پھر انہوں نے نائبین مقرر کر دیے. اندرون عرب میں اسماعیل علیہ السلام کو، شام فلسطین میں اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو نائب بنا دیا کہ یہاں دین پھیلانا ہے. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام وہیں کنعان میں ہے جس میں فلسطین بھی آ جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آتا ہے اور یوسف علیہ السلام وہاں فلسطین سے مصر چلے جاتے ہیں.
یہودیوں کا یہ دور دور اکابر کہلاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کے یوسف علیہ السلام. اس دور میں یہ لوگ کہاں تھے؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں تھے، وہاں سے وہ فلسطین ہوئے، تو فلسطین کے اندر پھر ان کی نسل چلی. پھر کیا ہوا؟ دوسرا دور ان کا کہلاتا ہے، یہ دور نبوت ہے اور دور بادشاہت ہے. اس دور میں ان کے پاس غلبہ ہے، اس دور میں ان کے پاس عروج ہے. یہ دور کب سے شروع ہوتا ہے؟ یہ دور یوسف علیہ السلام سے لے کر مصر میں جب قبطی غالب آ گئے اس دور تک کا جو دور ہے یہ ان کا دور عروج ہے، یہ دور نبوت ہے اور یہ غلبے کا دور ہے. اس دور میں یہ یہودی محکوم نہیں ہے، مغلوب نہیں ہے، تابع نہیں ہے اور پٹ نہیں رہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس دور میں جو شریعت کی تعلیمات تھی، اللہ کے جو حکم تھے اس پر یہ جمتے ہیں، اس پر چلتے ہیں، اللہ ان کو عروج دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں ہے اور مصر کی جو تہذیب ہے مشرکانہ اور غلط عقائد ہیں یہ ان سے دور رہتے ہیں. آہستہ آہستہ جب یہ مصر کی تہذیب کو اختیار کرتے ہیں اور ان کے اندر بھی مشرکانہ عقائد اور غلط نظریات جمنے لگ جاتے ہیں تو پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر یہ جو ہے تابع بنتے چلے جاتے ہیں. تو دوسرا دور ہے ان کا، ایک لمبا دور ہے. یہ مصر کے اندر یہ آباد رہتے ہیں اور عروج ان کا ہے اور یہ تابع نہیں ہے. یہ دور نبوت اور بادشاہت کہلاتا ہے. تیسرا جو دور ہے ان یہودیوں کا وہ دور کہلاتا ہے دور ابتلا، آزمائش. آپ اس کو دور موسوی کہتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ مصر میں یہ آباد ہیں اور پھر اسی مصر میں آباد رہتے ہوئے انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا، شریعت کی تعلیمات کو چھوڑا. تو نتیجے میں اللہ نے قبطیوں کو، مصریوں کو ان کے اوپر غالب کر دیا. اور پھر جو ہے یہ ان فرعون، قرآن نے اس کو بیان کیا، ان فرعون علا فی الارض، اور قرآن نے اس کو بیان کیا وفرعون ذی الاوتاد، اور جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان کی. اور آپ کو پتا ہے کہ پھر ہوتا کیا ہے، ان کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. تو یہ ان کا دور ابتلا، دور آزمائش تھا اور پس رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کو نجومیوں نے بتا دیا تھا کہ اس خواب کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور تمہاری حکومت کا خاتمہ کرے گا. اس بنا پر وہ نومولود بچوں کو قتل کروا رہا ہے، تو بری طریقے سے یہ برباد ہو رہے ہیں. تو یہ اس حالت میں تھے، پس رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حالت سے نکالنے کے لیے، نجات دلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے ان کے اوپر محنت کرتے ہیں کہ تم درست ہو جاؤ. اور آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہوتا ہے صبر، تقوی، استعانت باللہ، ایمان اور عمل پر جمع. صبر، موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں قال موسیٰ لقومه یا قوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگو، دعائیں کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. نمازوں کو قائم کرو، اپنی حالت درست کرو گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے تو اللہ کا اصول کیا ہے؟ ان الارض للہ، ان الارض للہ، زمین اللہ کی. یہ بات یہ دیکھیے، قرآن جو پڑھے گا وہ اللہ کی طاقت سے متاثر ہوگا، اور جو قرآن سے دور رہے گا، برسوں ہو گئے کبھی کھول کے نہیں دیکھا کہ یہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ امریکہ اتنی طاقت والا ہے،
مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں ہے، فلاں نہیں. اللہ ایسے نظام لا کر، ایسے حالات لا کر دکھا دیتے ہیں کہ طاقت والوں نے کیا کرنا. اتنے اسلامی ممالک ہیں، ایٹم بم ہے، فوجیں ہیں، طاقتیں ہیں، طاقت تو ہے، ظاہری اسباب تو ہے، اور کتنا جمع کرو گے؟ تو انہوں نے کیا فائدہ دکھا دیا؟ میرے بھائیوں، اللہ کی ذاتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کی غیبی طاقت پر ایمان کی ضرورت ہے. تو کیا کہا؟ ان الارض للہ. موسیٰ علیہ السلام کون سی طاقت میں تھے؟ فرعون کے مقابلے میں کون سے غلبے میں تھے؟ اور انہوں نے ان کو کتنا ٹیکنالوجی کے اوپر لگایا؟ نہیں، پہلا کام یہ کیا، اس کو ساتھ لے لو. وہ تمہارے ساتھ ہوگا تو پھر تم تھوڑے بھی ہوگے. اور دکھایا اللہ پاک نے کہ تھوڑے ہوتے ہوئے اللہ نے کیسی قوت دی، غلبہ دی. تو فرمایا ان الارض للہ. غلطی نہ لگنا کہ یہ زمین امریکہ کی ہے، طاقت کی ہے، یہ ملک فلاں کا ہے. ساری زمینیں اللہ کی ہیں، یہ بادشاہتیں اللہ کی ہیں، یہ قدرت قوت اللہ کی ہے، یہ طاقت اللہ کی ہے. ہوگا وہ جو اللہ چاہے، وہ نہیں ہوگا جو یہ کمزور انسان چاہے. اور اللہ موقع پہ دکھاتے ہیں تو غرور کو خواب میں ملاتے ہیں. اللہ طاقتوں کے نشوں میں جو لوگ چور ہوتے ہیں، اللہ ان کو ذلیل کر کے دکھاتے ہیں. کہاں گئی تمہاری طاقت؟ ان الارض للہ. زمین اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ. یہ اس کو ملے گی جس کو میں چاہوں، یہ اس کو نہیں ملے گی جو خود چاہے. تو کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی. اب یہودی سنبھل گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بدلا، اپنے عقائد کو درست کیا، ایمان عمل کو صحیح کیا، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیا. اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے فرعون تو نہیں مانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے صبر، ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل فرما دیا. اور بنی اسرائیل کے تمام قبائل کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات نہ دی. اور اس کو قرآن میں جگہ جگہ ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. عورتوں کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. بلاء عظیم، اذیتیں ہیں، تکلیفیں ہیں فرعونوں کی طرف سے. اور ایک پست قسم کی مخلوق تم کو سمجھا جا رہا ہے، انتقام لیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اب اللہ کی قدرت ہو گئی طاقت والوں کے ساتھ نہیں، اللہ کی قدرت ہو گئی کمزوروں کے ساتھ. اللہ کی قدرت ہو گئی کمزوروں کے ساتھ. اور آپ کو حیرت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آیتوں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون فی الارض. جو کمزور سمجھے جاتے تھے، نہتے سمجھے جاتے تھے، بے بس سمجھے جاتے تھے، عاجز سمجھے جاتے تھے، میں نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا. اب کیا ہوا؟ اب فرعونیوں کے اوپر طرح طرح کے عذاب آنا شروع ہو گئے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ. یہ قرآن کے اندر اللہ پاک ہے. کبھی خون کا عذاب آ رہا ہے، کبھی مینڈکوں کا عذاب آ رہا ہے، کبھی طوفان آ رہے ہیں، اور کبھی عجیب عجیب نشانیاں اللہ کی نظر آ رہی ہیں، ناکامیاں نظر آ رہی ہیں. لیکن جب عقل پہ پردہ ہو، طاقت کا نشہ ہو، خدا پر اعتماد نہ ہو، تو پھر انسان ان حالات میں بھی یہ سمجھتا ہے یہ تو معمول کے حالات ہیں. زمین کیوں ہل رہی ہے؟ زلزلہ کیوں آ رہا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ پلیٹیں ہل رہی ہیں. طوفان کیوں آ رہے ہیں؟ اس وجہ سے آ رہے ہیں. سیلاب کیوں آ رہے ہیں؟ اس وجہ سے آ رہے ہیں. قرآن پڑھتا تو پتہ چلتا کہ سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے. اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے بات مانی. کمزور ہوتے ہوئے، محکوم ہوتے ہوئے، مغلوب ہوتے ہوئے اتنی بڑی فرعونی طاقتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. اب آگے آپ سنیے گا جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا. فرعون سے نجات پاتے ہی ان کے جرائم شروع ہو، ان کی غلط حرکتیں، ان کی جرائم، ان کی کوتاہیاں آپ سنیں تو آپ حیران رہ جائیں گے. اب دیکھیے، ابھی نجات پائی ہے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا ہے. آپ ذرا تصور کیجئے کہ سمندر پھٹتا ہے، راستے بنتے ہیں، ایک طرف ایک فرعون کی طاقت ہے، ایک طرف بنی اسرائیل ہے، ایک اللہ ان کو پار کراتا ہے اور ان کو بیچ میں غرق کرتا ہے. اتنا سب کچھ. اور عجیب بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں کہا کہ تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ کوئی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ سب تم نے. اب کیا ہوا؟ جو ہی یہ نجات پاتے ہیں، پہلا جرم ان کا یہ ہے
بت پرستی، ظاہر پرستی شروع کر دی۔ جیسے بحر قلزم پار کیا، ایک قوم کو دیکھا یہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہودی کہتے ہیں کہ موسیٰ ایسا خدا ہمارے لیے بھی بنا دو، ایسا خدا۔ اللہ اکبر، اس خدا کی طاقت کو دیکھ کے آئے ہیں جس نے سمندروں کو پھاڑا، فرعونیوں کو غرق کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ انسانوں کے بنایا ہوا ہاتھوں سے بنا ہوا خدا۔ موسیٰ اپنے نبی سے یہ کہہ رہے ہیں، ان کی گستاخی دیکھیں، ان کے جرائم دیکھیں، ان کی بے ادبی دیکھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ، اے موسیٰ ہمارا بھی خدا ایسا بنا دو جیسا ان کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، بڑے جاہل ہو، بڑے ہی بے وقوف لوگ ہو تمہاری حرکتیں۔ بہرحال اب کیا ہوا؟ اب بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے منع کر دیا، کچھ دن ٹھہرے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک نئی زمین ان کو مل چکی ہے اور اللہ غلبہ مل چکا ہے، اب زندگی گزارنے کے لیے کوئی شریعت چاہیے، کوئی دستور چاہیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں، ابھی 40 دن نہیں گزرے، ایسے نبی موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی اور اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھے، 40 دن بھی نہیں گزرتے کہ سامری کے کہنے پر بچڑے کو خدا بنا لیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ 40 دن بھی نہیں، اور اتنی بے ادبی کیا ہے، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ۔ موسیٰ تو بھول گیا ہے، وہ کوہ طور پہ کس خدا کے پاس چلے گئے؟ موسیٰ کا ہمارا اور تمہارا رب اور موسیٰ کا رب یہاں ہے، یہ موسیٰ کوہ طور پہ کہاں چلا؟ بے ادبی دیکھیں آپ، ان کی گستاخی دیکھیں۔ اللہ کی عظمت، اس کا دل میں یقین نہیں، اس کی قدرت کا مشاہدہ کر کر آئے، اس سے محبت نہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، بچڑے کی محبت دل میں آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور غصہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم۔ اے ظالموں، یہ تم نے کیا کیا کہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈانٹتے ہیں اور ان کے لیے سزا تجویز کی جاتی ہے، تم اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کرو۔ تو یہ تفصیل سے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے عرض کرنے کا، اور اس کی اہمیت کو آپ سمجھیے کہ قومیں کب مغضوب ہوتی ہیں، اللہ ان کا ساتھ کب چھوڑ دیتے ہیں، عروج سے زوال کب آتا ہے، اور طبیعتیں مسخ کب ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن میں ہم کو یہ سمجھایا، 2.5 پارے میں اللہ پاک نے یہ سمجھایا، 2.5 پارے میں تو اکٹھے سمجھایا، ورنہ پورے قرآن کے اندر اللہ نے سمجھایا۔ تو میں انشاءاللہ اس پورے کا خلاصہ عرض کروں گا۔ یہ ان کا دور ابتلا ہے، دور آزمائش ہے، آگے انشاءاللہ عرض کروں گا، پھر دوبارہ تھوڑے وقت کے لیے ان کا دور عروج آتا ہے۔ ابھی آپ حیران رہ جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایسی مسخ شدہ قوم، ہم ان کے طور طریقے پہ اگر چلیں اور ہم ان کو نہ سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ ہے کہ ماشاءاللہ مسلمان درد رکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کا، اور اس مسجد میں بھی مختلف وقتوں پہ اعلان ہوا ہوگا کہ ماشاءاللہ فلسطینی بھائیوں کے لیے تعاون کے لیے جو شکلیں بنائی جا رہی ہیں مستند، تو مستند شکلوں میں ہمارے دارالعلوم کراچی اور بیت السلام ان کی طرف سے، تو یہ حضرات یہاں انتظامیہ کی طرف سے یہی ہے کہ اگر کوئی یہاں رقم جمع کراتا ہے تو یہ حضرات بیت السلام یا دارالعلوم کراچی ان حضرات کو دے دیتے ہیں، اور مستند طریقے سے پھر وہ رقمیں وہ حضرات آگے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو حضرات بلکہ سب کو اس کی کوشش ہونی چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیں۔ تو جس قسم کا بھی تعاون ہو تو اس ترتیب سے آپ یہ تعاون کر سکتے ہیں۔
اور اس میں ساتھ ساتھ میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ہیں، اس موقع پہ سمجھنے کی ہیں، اللہ کی قدرت، اس کی طاقت، اس کے غیبی نظام کو سمجھنا، اور سب سے بڑی بات اس کی سنتوں اور ضابطوں کو سمجھنا، وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کس کو ذلیل کرتا ہے، وہ کن کو عروج دیتا ہے، اس کی سنتیں کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث سے جڑنے کی